نامعلوم کال۔ یہ کہانی ایک چھوٹے سے گاؤں کے 5 دوستوں کی ہے جن کا نام عادل، عثمان، زید، سرفراز اور فہیم تھا۔ وہ پانچوں بچپن سے ساتھ کھیلتے تھے، ایک دوسرے کے بہترین دوست تھے اور اکثر گاؤں کے باہر کھلے میدانوں میں وقت گزارتے تھے۔ ان کا گاؤں بہت پرانا اور سنسان تھا اور اس کے قریب ہی ایک ویران سڑک بھی تھی جو کبھی کبھار ہی کسی کو دکھائی دیتی۔ گاؤں والے کہتے تھے کہ وہ سڑک ایک زمانے میں بہت اہمیت رکھتی تھی مگر اب اس پر آنا جانا کم ہی تھا۔ اس کے باوجود پانچوں دوست اکثر اس سڑک پر کھیلنے پھر دوسرے گاؤں جانے کے بہانے وہاں آ جایا کرتے تھے۔ ایک دن جب وہ سب گاؤں کی اس ویران سڑک پر کھیلنے گئے، اچانک ایک پرانا زنگ آلود ٹیلی فون ان کے سامنے آ گیا۔ ٹیلی فون سڑک کے کنارے ایک درخت کے نیچے پڑا تھا اور اس پر مٹی اور گرد کی ایک تہہ جمی ہوئی تھی۔ یہ منظر ان کے لیے بہت عجیب تھا کیونکہ وہ کبھی بھی اس سڑک پر اس قسم کا ٹیلی فون نہیں دیکھ چکے تھے۔ عادل، جو ہمیشہ سے تجسس کا شکار تھا، فوراً اس ٹیلی فون کو اٹھا کر چیک کرنے لگا۔ یہ کس کا فون ہو سکتا ہے؟ عادل نے کہا اور پھر اس نے ٹیلی فون کام میں لگا لیا۔ اسی لمحے ٹیلی فون سے ایک بگڑی ہوئی گہری آواز آئی، کیا تم میرے ساتھ آنا چاہتے ہو؟ عثمان، جو ہمیشہ محتاط رہتا تھا، فوراً بولا، یہ کچھ عجیب ہے، ہمیں یہاں سے فوراً نکلنا چاہیے۔ لیکن عادل نے اس کا مذاق الفاڑتے ہوئے کہا، تم اتنے خوفزدہ کیوں ہو؟ یہ تو بس کوئی مزاحیہ کال ہوگی۔ زید نے کہا، لیکن تمہیں یہ آواز سن کر تو ڈرنا چاہیے، یہ کچھ صحیح نہیں ہے۔ عادل نے مزید کہا، شاید یہ کسی کا مذاق ہو، اور پھر اس نے دوبارہ ٹیلی فون پر کال کرنے کی کوشش کی۔ اسی دوران ٹیلی فون سے پھر سے وہی آواز آئی، لیکن اس بار آواز میں زیادہ شدت تھی، اگر تم یہاں نہ آؤ گے تو تمہیں میری گرفت میں آنا ہوگا۔ یہ سن کر پانچوں لڑکوں کا رنگ آتر گیا۔ اس کی آواز اتنی گہری اور خوفناک تھی کہ وہ سب ایک دم خاموش ہو گئے۔ سرفراز نے کہا، یہ ضرور کچھ غیر معمولی ہے، ہمیں اس کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ وہ دعائیں پڑھنے لگا اور عثمان نے کہا، ہمیں فوراً اس جگہ سے جانا چاہیے، یہ کسی جال کا حصہ ہو سکتا ہے۔ مگر زید، جو ان سب میں سب سے زیادہ بہادر تھا، بولا، ہمیں یہ نہیں چھوڑنا چاہیے، ہمیں اس کا سامنا کرنا ہوگا۔ اسی وقت اچانک ایک سیاہ سایہ ان کے سامنے نمودار ہوا۔ وہ سایہ آہستہ آہستہ ان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ وہ سایہ ایک انسان کی شکل میں نظر آ رہا تھا، لیکن اس کا چہرہ واضح نہیں تھا۔ اس کا پورا جسم سیاہ تھا اور اس کے گرد ایک سرد ہوائیں چل رہی تھیں، جیسے کوئی دروازہ کھلنے کے بعد تیز ہوا آ جائے۔ فہیم نے ڈرتے ہوئے کہا، یہ کچھ اور نہیں، یہ کوئی غیر مرئی مخلوق ہے، ہمیں فوراً واپس گاؤں چلنا چاہیے۔ لیکن عادل نے کہا، ہم اس کا مقابلہ کریں گے، ہمت دکھانی ہوگی۔ زید نے کہا، ہاں، ہمیں اپنے خوف کو شکست دینی ہوگی، اور پھر اس نے اپنے ساتھ لائی ہوئی تلوار نکالی جو وہ ہمیشہ احتیاطاً ساتھ رکھتا تھا۔ سرفراز، جو اب تک دعا پڑھ رہا تھا، تیز قدموں سے اپنے دوستوں کے قریب آیا اور بولا، ہمیں کسی بھی قیمت پر یہ سایہ نہیں جیتنے دینا۔ عثمان اور فہیم درخت کے پیچھے چھپ کر دروازہ کھولنے والی ہمت کی دعائیں پڑھنے لگے تاکہ سائے کا اثر کم ہو سکے۔ زید اور عادل تلوار اور ہمت کے ساتھ اس سائے کی طرف بڑھنے لگے۔ جیسے ہی زید کی تلوار سائے سے ٹکرائی، ایک خوفناک آواز نکلی اور سایہ اچانک غائب ہو گیا۔ جیسے ہی وہ غائب ہوا، پورا ماحول بدل گیا اور ایک گہرا سکون چھا گیا۔ یہ کیا تھا؟ عثمان نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ عادل نے کہا، ہم نے اس کا مقابلہ کیا اور وہ جیتنے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ سرفراز نے کہا، ہم نے صحیح کیا، ہم نے ایمان اور ہمت سے اس کا مقابلہ کیا۔ فہیم نے کہا، ہم نے برائی کو شکست دی اور اب وہ واپس نہیں آئے گا۔ وہ پانچوں لڑکے پھر گاؤں واپس لوٹ آئے۔ ان کا دل تیز دھڑک رہا تھا، لیکن ساتھ ہی وہ اس بات پر خوش بھی تھے کہ انہوں نے مل کر وہ سیاہ سایہ ہرا دیا۔ اس واقعہ کے بعد وہ کبھی بھی اس سڑک پر نہیں گئے اور نہ ہی کبھی اس پرانی ٹیلی فون کو دوبارہ چھوا۔ انہیں یہ سبق ملا کہ برائی کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیشہ ایمان اور ہمت کی ضرورت ہوتی ہے، اور جب تک انسان اپنے خوف پر قابو پا کر لڑتا ہے، تب تک وہ کسی بھی برائی کو شکست دے سکتا ہے۔ اختتام۔